آدھی دنیا میں رات ہوتی ہے اور آدھی دنیا میں دن ہوتا ہے. آدھی جگہ رات اور آدھی جگہ دن ہوتا ہے. اور جہاں دن ہوتا ہے سورج نکل رہا ہوتا ہے، ان لوگوں کو کیسے معلوم کہ چاندوں تو ٹکڑے ہو گئے؟ اب رہی بات جہاں پر رات ہوئی تھی تو کیا ہم لوگ چاند کو دیکھتے رہتے یا رات تو بنا ہی آرام کرنے کے لیے؟ پتہ یہ چلا کہ چاند اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے اور مشرکین مکہ نے جو شرط رکھی تھی ان کی وجہ سے آسمان میں جو چاند دو ٹکڑے ہو گئے. یہ بخاری کی روایت ہے، اسی کی تفسیر ہے. اس آیت کی تفسیر اقتربت الساعۃ وانشق القمر. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ آسمان میں جو چاند دیکھ رہے ہو یہ دو ٹکڑے ہو گئے. آگے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ. آئے لوگو میں یعنی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں اور قیامت ایسے بھیجے گئے ہیں جیسے یہ دونوں انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں. یعنی قیامت بالکل قریب ہے. یہ دونوں انگلیاں جو آپس میں ملی ہوئی ہیں ایسے میں اور قیامت بھیجے گئے ہیں. اے لوگو اب اگر تم یہ سوچنے کی کوشش کرو گے، اب یہ تم یہ کہنے کی کوشش کرو گے اب میرے بعد کوئی تیسرا نبی آنے والا ہے، نہیں میں خاتم النبیین ہوں. اب یہ دیکھ لو یہ دونوں انگلی جو آپس میں ملی ہوئی ہے، اب بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، اب کوئی تیسرا نبی آنے والا نہیں ہے. اور حدیث کی شرح کرنے والوں نے یہ شرح کیا ہے، ان میں سے ایک انگلی بڑی ہے ایک انگلی چھوٹی ہے. جو بڑی انگلی ہے یہ آدم سے لے کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک کا ہے، اور یہ جو دوسری انگلی ہے یہ جو چھوٹی انگلی ہے یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے قیامت تک کا زمانہ ہے. یہ جو بڑی انگلی ہے اس کا زمانہ ختم ہو چکا ہے، اور یہ جو چھوٹی انگلی ہے یہ بھی 1450 سال یعنی 15,500 سال ختم ہو چکا ہے. سمجھ جاؤ کہ قیامت قریب ہے، بہت جلد یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگو میں اور قیامت ایسے بھیجے گئے ہیں جیسے یہ دونوں انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہے. اور حدیث کی شرح کرنے والوں نے یہ بھی شرح کیا، یہ بھی لکھا ہے کہ جسم کے جو اعضاء ہوتے ہیں کچھ پارٹ اچھے ہوتے ہیں، فیس اچھے ہوتے ہیں، جسم کے کچھ اعضاء اچھے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر جسم کے چہرہ سب سے افضل ہے، اسی طرح سے یہ دونوں انگلیوں میں افضل یہ چھوٹی انگلی ہے کیونکہ یہ زمانہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے. میرے بھائیوں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر آئے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور آگے چلیے تیسری حدیث جسے حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور و معروف ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں اور سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کسے کہتے ہیں؟ اور وہیں پر ایک سوال حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ بھی کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے سوالات کا جواب دینے کے بعد جب یہ سوال آیا قیامت کب آئے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا علم مجھے نہیں معلوم، ہاں قیامت کی کچھ نشانیاں ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بتا دیں وہ نشانیاں بتا دیجئے. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں ان تلد الامۃ ربتها وان ترى الحفاة العراة العالى رعاء يتطاولون بالبنيان. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی لونڈی اپنے مالک کو جنے گی، لونڈی اپنے مالک کو جنے گی. سیدھا سادہ ترجمہ میں یہ کر دیتا ہوں، اولاد نافرمان ہو جائے گی، اولاد بگڑنے لگے گی، نافرمان ہو جائے گی، اولاد کثرت کے ساتھ نافرمان ہونے لگیں گے. سمجھ جانا کہ قیامت بالکل قریب ہے. میرے بھائیو آج دیکھیے آج اولاد بگڑتی چلی جا رہی ہے، آج ماں باپ کو گھروں سے نکالے جا رہے ہیں، ماں باپ کو برا بھلا کرتا جا رہا ہے. یہ جب دیکھ لیں گے قیامت بالکل قریب ہے. میرے بھائیو دوستو آج دیکھیے ہر گھر کی یہی کہانی ہے، بچے ماں باپ
باپ کو بات نہیں مان رہے، بچے بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ ہر گھر کی یہی کہانی، ہر صاحب اولاد، ہر گارجن کی طرف سے یہی شکایت ہے، میری اولاد بگڑ رہی ہے، میری بات نہیں مانتی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ اولاد بگڑتی چلی جائے گی، اولاد ماں باپ کے نافرمان ہو جائیں گے، اطاعت گزار نہیں ہوں گے، نافرمان بنتے چلے جائیں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے فرماتے ہیں اے لوگوں، ایسے شخص پر اللہ کی لعنت ہو جنہوں نے اپنے ماں باپ کو گالی دیا، اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہا۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے گا، اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہے گا؟ اس زمانے میں تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، ارے مشرکین مکہ تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کوئی ماں باپ کو گالی دے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کے فرما رہے ہیں، مثال دے کے بتلا رہے ہیں۔ اور میرے ساتھیوں دیکھیے، دونوں دو آدمی کے درمیان لڑائی ہو، جھگڑا ہو، یہ اس کے ماں باپ کو گالی دے، وہ اس کے بدلے میں اس کے ماں باپ کو دے، گالی دینے کا سبب یہ بنا۔ اس طرح سے مثال دے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے ہیں۔ صحابہ نے کہا ایسا تو ہو سکتا ہے میرے بھائیوں، یہ لمبی چوڑی مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہر گھر کی یہی کہانی ہے، اولاد بگڑتی جا رہی ہے۔ اگر بیٹا غصہ میں ہے تو بوڑھا باپ تھر تھر کانپ رہا ہے کہ مجھے گھر سے نکال نہ دے۔ ہاں میرے بھائیوں دوستو، جس ماں باپ نے اس معصوم سے بچے کو پال کر پوس کر بڑا کیا، آج اسی کے گھر سے وہ گھر گھر کانپ رہا ہے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، غور سے سنو میرے بھائیوں، جب اولاد کثرت کے ساتھ نافرمان ہونے لگیں گے، سمجھ جانا کہ قیامت ختم ہونے والی، دنیا ختم ہونے والی ہے، قیامت آنے والی ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنے والے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، کئی بار آپ بقرعید کے موقع پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خواب میں یہ دیکھے کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو قتل ذبح کر رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ آؤ میرے بیٹے، یا وطفل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ، اے بیٹے میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں، خواب دیکھ رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ ذرا غور کرو میرے بھائیوں۔ آؤ ماں باپ کو ستانے والوں، غور سے سنو، کان کے پردے ہٹا کر کے سنو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے کیا کریں؟ بیٹے تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی یہ رائے ہے۔ اللہ رب العالمین کا تم کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ بیٹا موتی اور فرما بردار تک کیا کہا؟ ابو جان وہ کام کر گزری ہے جو اللہ رب العالمین نے حکم دیا۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اطاعت گزار فرما بردار اتنا کیوں بنا؟ آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ غور کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم آزر جنہوں نے خود بنا کر کے تراش کر کے بازاروں میں بیچتا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا ابو جان ان کی آپ کیوں پوجا کرتے ہیں جن کو اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہیں؟ کہا بیٹا خاموش ورنہ تجھے سنسار کر دوں گا، گھر سے نکال دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکال دیا گیا، چلے گئے۔ اس کے باوجود ہمارے اور آپ کی طرح وہ جوان بیٹا نہیں تھا کہ ابا پیدا آپ نے کیا ہے، حصہ کون دے گا؟ نہیں، کہنے لگے ابو جان آپ کے لیے ہم دعا کرتے رہیں گے۔ میرے بھائیوں، جب وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کی اس طرح اطاعت گزار بنے تو بیٹا ویسے ہی ملا۔ اسی طرح سے ماں باپ کو ستانے والوں، آج اگر آپ اپنے ماں باپ کو ستا رہے ہیں، کل آپ کا بیٹا بھی آپ کو ستائے گا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اولاد بگڑتی چلی جائے گی۔ آگے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ دیکھیں گے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہوگی وَأَنْتَرَ الْغُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاشًا يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، جو جن کے پیروں میں چپل نہیں ہے، سر پہ پگڑی نہیں ہے، ٹھنڈک کے موسم میں جیکٹ نہیں ہے، اوڑھنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، بکریوں کا چرانے والا، محنت و مزدوری کرنے والا، ایسے لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے میں فخر کریں گے۔ جب ایسے وقت آ جائے سمجھ جانا کہ قیامت بالکل قریب ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، میرے بھائیو ذرا غور کرو، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ آپ کمزور لوگوں کو، مزدور لوگ بڑی بڑی بلڈنگ بنانے میں فخر کریں گے، 4 چکا اور 10 چکا میں گھومیں گے۔ سمجھ جانا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنے والے
آگے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ علماء کرام کو اٹھا نہ لیا جائے گا، علماء کرام کو ختم نہ کر دیا جائے گا، تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ آگے امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَتَكْثُرُ الزَّلَازِلُ، زلزلے بہت زیادہ ہونے لگیں گے، کبھی یہاں بھوکمپ، کبھی وہاں بھوکمپ، کبھی یہاں زلزلہ، کبھی یہاں زلزلہ۔ عام اور آپ آئے دن اخباروں میں پڑھتے ہیں، نیوز چینلوں میں دیکھتے رہتے ہیں کہ لگاتار بھوکمپ پہ بھوکمپ چلے آ رہے ہیں۔ وَتَكْثُرُ الزَّلَازِلُ، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ دھرتی ہلے گا، دھرتی کا ڈماڈول ہوگا، جمپ ہوگا اور یہ زلزلے پیدا ہوں گے۔ اللہ رب العالمین اپنے قرآن حکیم کے ارشاد فرماتا ہے اے لوگو، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جب کثرت کے ساتھ زلزلے آنے لگیں گے، بھوکمپ آنے لگیں گے، دھرتی ہلنے لگے گا، سمجھ جانا کہ قیامت بالکل قریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی زلزلے کے بارے میں قرآن کریم کے اندر نقشہ کھینچا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں لوگوں سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا ہے مسلمانوں، اے کلمہ پڑھنے والوں، اے مومنوں، اے محمد امت محمدیہ کے ماننے والوں، محمد الرسول اللہ کے ماننے والوں، نہیں نہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، اس میں سارے لوگ شامل ہیں، یہودی بھی ہے، عیسائی بھی ہے، مسلمان بھی ہے، غیر مسلم بھی ہے، بدھسٹ بھی ہے، اس روئے زمین کے اوپر جتنے بھی انسان ہیں سارے لوگ اس یا ایھا الناس میں شامل ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں قیامت کا زلزلہ کا تذکرہ کر رہا ہے، لیکن بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سینٹینس کو کیوں گھسا دیا، اس جملے کو کیوں لے آیا؟ اتقوا، اپنے رب سے ڈرو۔ تذکرہ تو ہو رہا ہے زلزلے کا، تذکرہ تو ہو رہا ہے قیامت کے دن کا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بیچ میں اس چیز کو، اس جملہ کو کیوں گھسا دیا؟ اتقوا ربکم، اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو۔ اس لیے اب جب قیامت کا زلزلہ آئے گا، جب قیامت برپا ہوگا، دنیا ختم ہوگی، اس سے پہلے پہلے تمہارے پاس ٹائم ہے، تمہارے پاس وقت ہے، اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ، جہنم کی آگ سے ڈر جاؤ۔ ابھی تم زندہ ہو، ابھی تم نوجوان ہو، ابھی تمہارے پاس سکت ہے، طاقت ہے، نیک کمال کر لو۔ اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ، زلزلہ یہ عربی لفظ ہے، نہ ہمیں عربی معلوم نہ آپ کو عربی معلوم، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ترجمہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں، جیسی زلزلہ کہیں آپ کی ذہن میں بات آ گئی، اس چیز کو بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے جملے کا انتخاب کیا ہے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑا ہی سنگین ہے۔ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جملہ لایا، ایک سیکنڈ، ایک لمحہ آنکھ کے پل جھپکنے کے برابر تمہیں جب قیامت آئے گی، قیامت کا زلزلہ آئے گا، تمہیں ایک سیکنڈ بھی مہلت نہیں دیا جائے گا، تم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو، نہ سنور سکتے ہو، نہ سدھر سکتے ہو، نہ بڑھ سکتے ہو، ایک سیکنڈ بھی تمہیں مہلت نہیں دے گا۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کو بھول جائے گی۔ اللہ اللہ، ذرا غور کرو اس آیت کے اوپر، اس سینٹینس کے اوپر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے دودھ پلانے والی عورت، اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا ہر صاحب اولاد، ہر صاحب اولاد، یعنی یہ بھی اللہ رب العالمین کہہ سکتا تھا ہر مائیں اپنے بچے کو بھول جائے گی، لیکن نہیں، اللہ فرما رہا
اللہ فرما رہا ہے ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی. اللہ یہ بھی کر سکتا تھا, یہ بھی جملہ فرما سکتا تھا کہ ہر ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی, بات بن سکتی تھی, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دودھ پیتے بچوں کو کیوں جوڑا؟ میرے بھائیوں, ماں سب سے زیادہ اپنے بچے کو اس وقت محبت کرتی ہے جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے, جب بچہ نہ بولنا آتا ہے, نہ چلنا آتا ہے, نہ کھانا آتا ہے, نہ پینا آتا ہے. سب سے زیادہ ماں اپنے بچے کو اس وقت محبت کرتی ہے. اب دھیرے دھیرے وہ بچہ جب بڑا ہونے لگتا ہے, یہ فطری عادت ہوتی ہے, ماں کی محبت کم ہوتی چلی جاتی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت, ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی. بات بن سکتی تھی, بن سکتی تھی بات, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دودھ پلانے والی عورت کا تذکرہ کیا, ماں کی ممتا. جب بات آئی تو میں ایک چیز بتا دیتا ہوں میرے بھائیوں, ذرا غور کرو, ماں کی محبت ایسی ہوتی ہے اپنے بچوں سے اس جیسے کسی کی محبت نہیں ہوتی ہے. آگے اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرما رہا ہے, اور حامل عورت کے حمل ساقط ہو جائیں گے, گر جائیں گے, چاہے وہ انسان ہو یا جانور ہو. جب قیامت کا زلزلہ آئے گا تو پیٹ میں بچہ ہوگا وہ ختم ہو جائے گا. ان کی دہشت اور خوف کی وجہ سے ہم اور آپ اگر کسی ڈراؤنی چیز کو دیکھتے ہیں, بھیانک چیز کو دیکھتے ہیں, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے قیامت کا جب زلزلہ آئے گا میرے بھائیوں تو حاملہ عورت کے حمل ساقط ہو جائیں گے. یہ تو عورتوں کی حال, مردوں کا حال کیا ہوگا؟ اسی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے, ذرا غور کرو میرے بھائیوں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان مدہوش میں نظر آئیں گے, سوچیں گے کہ یہ بھنگ پیے ہوئے, شراب پیے ہوئے, لیکن نہیں, بلکہ اللہ رب العالمین کا ایسا عذاب ہوگا, ایسا عذاب ہوگا, سخت عذاب ہوگا جب قیامت کا زلزلہ آئے گا. اس لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَتَكْثُرُ الزَّلَازِلُ, اور زلزلے بہت زیادہ ہوں گے. آگے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ, اور زمانے قریب ہو جائے گا, یعنی سال مہینوں کی طرف گزرنے لگیں گے, مہینے ہفتے کی طرف گزرنے لگیں گے, اور ہفتے دن کی طرف, اور دن گھنٹے کی طرف جانے لگیں گے. یعنی مہینہ تو وہی ہے, سال تو وہی ہے, دن تو وہی 24 گھنٹہ ہے, لیکن جو مہینے دن کا جو وقت ہے, سال کا جو وقت ہے, وہ برکت ختم ہو جائے گی. وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ, امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اور آگے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيَكْثُرُ الْحَرْجُ, اور فتنہ و فساد ہوگا, لڑائی اور جھگڑے ہوں گے. آج دیکھیے فتنہ و فساد, لڑائی جھگڑا ہر گھر میں, ہر خاندان میں, ہر قبیلے میں, یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. آگے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اے لوگوں میری امت پچھلی امتوں کے نقش قدم پہ چلیں گے, یعنی یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ ہوگا. بخاری اور مسلم کی روایت ہے, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے میری امت پچھلی امتوں کے نقش قدم پہ چلیں گے, شبرن بے شبرن و ذراعن بے ذراعن. اگر وہ ایک بالش پہ چلے ہیں تو میری امت کے لوگ بھی ایک بالش پہ چلیں گے, اگر وہ ایک ہاتھ چلے ہیں تو میری امت کے بھی لوگ ایک ہاتھ چلیں گے, اگر وہ کسی جانور کے بل میں گھسے تو میرے امت کے لوگ بھی کسی جانور کے بل میں گھس جائیں گے. آج اٹھا کر کے دیکھ لیجئے مسلمانوں کا رہن سہن, مسلمانوں کا کھان پان, مسلمانوں کا لباس یہود و نصارہ کی طرح, غیر مسلموں کی طرح. میرے بھائیوں ذرا غور کرو. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت پچھلی امتوں کے نقش قدم پہ چلیں گے, یہود و نصارہ کی چیزوں کو اپنا لے گا. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. آگے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت
نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے اخلاص ختم ہو جائے گا نماز سے، روزہ سے، زکوٰۃ سے، مسجدوں سے اخلاص نام کی کوئی چیز نہیں رہے گا. لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المجالس في المساجد. مسجدوں سے اخلاص ختم ہو جائیں گے. لوگ تو نماز پڑھنے جائیں گے لیکن نمازوں کے اندر وہ اخلاص نہیں رہے گا. آج ہماری مسجدیں تو عالی شان، ہماری مسجدیں تو 2 منزلہ 3 منزلہ 4 منزلہ، لیکن خلوص نہیں، للہیت نہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجدیں تو پوشیدہ تھی. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجدیں تو ویسے ہی کھجوروں کے چھپڑ اور کھجوروں کے پلر ہوا کرتے تھے، لیکن ان کے اندر خلوص اور محبت تھی، للہیت تھی، اخلاص تھا. آج ہمارے اندر وہ اخلاص نام کی کوئی چیز نہیں ہے. آج ہم غریب کی مدد نہیں کر پا رہے ہیں. اگر ہم تھوڑا سا غریب کی مدد کرتے ہیں میرے بھائیو، آج ہم جب تک اس کی نمائش نہیں کرتے ہیں، جب تک ہم اسے فیس بک اور ٹویٹر پہ یا واٹس ایپ پہ نہیں ڈالتے ہیں، تب تک پیٹ میں چین نہیں ملتا ہے، تب تک سکون نہیں ملتا ہے. اخلاص نام کی چیز ختم ہے. کہاں گئے وہ اللہ کے بندے؟ مدینے کے 100 گھروں میں، غریب گھروں میں اناج کی بوریاں فجر سے پہلے مہینے کی پہلی تاریخ پہنچ جایا کرتے تھے، لیکن ان غریبوں کو، ان فقیروں کو، ان لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا تھا ان اناج کی بوری پہنچانے والا کون. حضرت زین العابدین کا انتقال ہوتا ہے، علی بن حسین کا انتقال ہوتا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرنوازے کا انتقال ہوتا ہے. جب انہیں غسل دیا جانے لگا، انہیں کفنانے لگا، غسل دیا جانے لگا، تب ان فقیروں کو، ان غریبوں کو، ان یتیموں کو، ان بے قسم لوگوں کو معلوم ہوا کہ اناج کی بوری پہنچانے والا کوئی اور نہیں، حضرت زین العابدین علی، حضرت زین العابدین تھے جو انتقال کر گئے. ان کے پیٹھ کے یہ نشان پائے گئے، تب ان فقیروں کو معلوم ہوا. آج ہم اگر کچھ مدد کرتے ہیں، جب تک ان کی نمائش نہیں کرتے تب تک چین نہیں ملتا، سکون نہیں ملتا. اس لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ اخلاص نام کی چیز ختم ہو جائے گا. اللہ کے بندے بڑے بڑے کام کرتے تھے، اس کے باوجود بھی اللہ سے ڈرا کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھیے، دونوں باپ بیٹے خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، خانہ کعبہ بنا رہے ہیں اور پتھر لا کر کے ڈو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، اس روئے زمین کو ہم والی مسجد بنانے جا رہے ہیں. ان لوگوں کو چاہیے تھا خوشی سے باغتا ہو جاتا، اچھل جاتا، ہم تو دین کی کام کرنے جا رہے ہیں، اس روئے زمین پر والی مسجد بنانے جا رہے ہیں. لیکن نہیں، کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ، ہم تو یہ نیک کام ضرور کر رہے ہیں، مسجد تو ضرور بنا رہے ہیں، اللہ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ آپ قبول کر رہے ہیں کہ نہیں. اللہ دعا کرتے ہیں پاک پروردگار عالم تو اسے قبول کر لے. لیکن آج غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مدرسے میں دیتے ہیں، ہاں چندہ دیتے ہیں، جب تک ہم اس کی نمائش نہیں کرتے ہیں، جب تک پرچار نہیں کرتے ہیں چوک چوراہوں پہ، تب تک چین نہیں ملتا ہے، تب تک سکون نہیں. میرے بھائیو دوستو، اللہ کے بندے بڑے بڑے کام کرتے تھے، اس کے باوجود بھی اللہ سے ڈرا کرتے تھے. قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی یہ ہے اخلاص نام کی چیز ختم. آگے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی معیار بدل جائیں گے، معیار بدل جائیں گے. نیک لوگوں کو بیوقوف مانا جائے گا اور بیوقوف کو سمجھدار، اور سمجھدار کو بیوقوف مانا جائے گا. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. آئے لوگوں، آئے پیارے پیارے سامعین، ذرا غور کریں، ماحول معاشرے کا جائزہ اٹھا کر کے دیکھیں. جو سمجھدار لوگ ہیں آج ان کو بیوقوف مانا جا رہا ہے، اور جو بیوقوف قسم کے لوگ ہیں آج اسے سمجھدار کہا جا رہا ہے، آج اسے عزت دار مانا جا رہا ہے، رسوخ والا مانا جا رہا ہے. ان کے اوپر ذمہ داریاں دی جا رہی ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے، سیاتی علی الناس سنوات خطات. اے میرے
ساتھیوں ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے، ایک ایسا زمانہ آئے گا، تم دیکھو گے ایک ایسا وقت آئے گا جو دھوکے کا زمانہ ہوگا، جو فراڈ کا زمانہ ہوگا، ایک ایسا زمانہ آنے والا ہوگا قرب قیامت، یعنی آخری وقت میں، جس وقت یہ دنیا ختم ہونے والی ہوگی، یہ دنیا جانے والی ہوگی، حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنے والے ہوں گے، اس وقت دھوکے کا زمانہ ہوگا، فراڈ کا زمانہ ہوگا، جھوٹے کو سچا کہا جائے گا اور سچے کو جھوٹا کہا جائے گا، ایماندار آدمی کو بے ایمان کہا جائے گا اور بے ایمان کو ایماندار کہا جائے گا، اچھے لوگوں کے اوپر کیس کر دیا جائے گا، اور یہ ذلیل قسمت کے لوگ، گھٹیا قسمت کے لوگ بڑی بڑی باتیں کریں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو کہتے اے لوگوں ایک ایسا زمانہ بھی آنے والا ہے جو دھوکے کا زمانہ ہے، فراڈ کا زمانہ ہوگا اور یہ لوگ بڑی بڑی باتیں کریں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون لوگ ہوں گے تو ایسے ہوں گے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسے کچھ بھی آتا پتہ نہیں، اسے کچھ بھی جانکاری نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بڑی بڑی باتیں کریں گے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، آخری نشانی امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اول ما یکون هذه الامه الحیاء والامانہ، میری امت میں سے سب سے پہلی چیز جو اٹھائی جائے گی وہ حیا ہوگی، شرم و حیا ہوگی اور امانت۔ شرم و حیا نام کی چیز ختم۔ آج ہماری ماں اور بہنوں کو دیکھیے، آج بے حیا ہو چکی ہے، شرم و حیا نام کی کوئی چیز نہیں۔ آج دیکھیے آج ویسے ہی سڑکوں پہ گھوم رہی ہے بے پردہ کے ساتھ۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حیا ختم ہو جائے، حیا سب سے پہلے اٹھا لی جائے گی۔ آج دیکھ لیجیے میرے بھائیوں دوستو، یہ چند باتیں تھی قرب قیامت کے تعلق سے، میرا وقت ختم ہو چکا ہے۔ آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب قدیر کتاب اللہ سنت رسول کی چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔